السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے اور کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہاں کام کر رہا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے اس کا سارا دار و مدار پارلیمنٹیرینز یا اراکین پارلیمنٹ پر ہوتا ہے، اور جو بدقسمتی سے الیکشن میں بے پناہ پیسہ خرچ کر کے الیکٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے کہ ایک کونسلر بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے الیکٹ ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما رہے ہیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی طرح ممبران صوبائی اسمبلی یا ممبران قومی اسمبلی، ایون سینیٹر بھی کروڑوں اربوں روپے لگا کر ہاؤس میں پہنچتے ہیں، اور جس نظام کی بنیاد پیسے پہ ہوگی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں فیصلے جو ہوں گے وہ ریاست کے یا ملک کے مفاد میں ہوں گے، یا جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے وہ اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10-15% ووٹ لے کر ایک پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اور پھر وہ مخلوط حکومت بنا لیتی ہے، لوگوں کو ملا کر یا خرید کر یا اتحادی حکومت بنا لیتی ہے، اور ان کے ساتھ ایسی سودے بازی کی جاتی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں انہیں وزارتیں دے دی جاتی ہیں، اور پھر یہ کروڑوں لوگوں کی آبادی پر مشتمل پورے ملک پر پورے 5 سال تک مسلط رہتے ہیں۔ اور پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کا کام صرف قانون سازی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں ترقیاتی جو کام ہیں، جو اربوں روپے کے سالانہ جن کے اوپر مد میں خرچ ہوتے ہیں، وہ سارے اراکین پارلیمنٹ کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے، ان کی نشاندہی سے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، جس میں وسیع پیمانے پر نہ صرف انہیں کمیشن ملتا ہے بلکہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اس نے اپنے شیئر یا اس نے اپنی جو ایک نسبت ہے یا تناسب ہے شیئر کا وہ قائم کر رکھا ہے کہ ایکسین کو اتنی پیسے ملیں گے، ایس ڈی او کو اتنی ملیں گے، سپروائزر کو اتنی ملیں گے، ایس سی کو اتنی ملیں گے، یعنی ہر محکمے میں جتنی بڑا افسر اس کا عہدہ بڑھتا جائے گا، اس کے کمیشن کے جو ہجوم ہے وہ بھی اتنی بڑھتا جائے گا، اور یہی صورتحال ہماری جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کیا نکلتا ہے کہ اربوں روپے پاکستان کے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور ترقیاتی جو منصوبے ہوتے ہیں ان کا معیار اور مقدار بھی اتنی کم ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ فائدہ دے سکیں عوام الناس کو یا عام شہریوں کو۔ اور پھر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے تو وفاق سے تو سارے فنڈز صوبوں کو منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر صوبے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹسی کے انتخابات نہیں کراتے، بلدیاتی اداروں کو مورد وجود میں نہیں لاتے، اور سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ضلعی سطح پر یہ پیسے نہیں پہنچ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ماسوائے پرویز مشرف کے دور میں کہ جب ایک لوکل گورنمنٹ بہت ہی اچھا متعارف کرایا گیا اور اس زمانے بہت اچھی ترقی بھی ہوئی، اب کئی سالوں سے پاکستان کے اندر صوبائی حکومتیں اسی ڈر خوف کی وجہ سے کہ ہمارے ترقیاتی سارے فنڈز پھر لوکل گورنمنٹس کو چلے جائیں گے، وہ الیکشن ہی نہیں کروا رہے۔ کئی سالوں سے اب جو ہے وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، سڑکوں کی، بجلیوں کی یا سولنگ کی یا نالیوں کی، وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے اب آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ جو کرپشن اور پیسے کی بنیاد پر اٹھایا گیا یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، اس کو ختم کر کے پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے، کیونکہ صدر جو ہوگا وہ ایک با اختیار ایگزیکٹو ہوگا، وہ اپنی مخلوط حکومتوں یا اتحادی حکومتوں جو ان کی پارٹیاں ہوں گی ان کے سامنے بھی کسی قسم کی بارگیننگ یا پریشر میں نہیں ہوگا، روز -1 کے فارمولے یا حکومت گرانے کی باتیں بھی نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کی جو کابینہ کا ہجوم ہوگا وہ بھی بہت کم ہوگا۔ اب آپ امریکہ کو دیکھ لیں کہ وہاں 14 منسٹر ہیں، ایک وائس پریزیڈنٹ اور ایک پریزیڈنٹ، ٹوٹل 16 لوگ ہیں، جبکہ پاکستان میں 100 سے بھی اوپر ہمارے منسٹر، ہمارے ایڈوائزر، معتمد خاص
یعنی اس طرح کے بہت سارے عہدے جو ہے نا گھاڑ لیے جاتے ہیں، بچے کچے لوگوں کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس منسٹر کے اندر وہ اہلیت بھی ہے جس کو یہ نمائندگی کا حق دیا جا رہا ہے۔ صرف اتحادی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نامزد کیے گئے لوگ جو ہیں وہ وزیر اور مشیر اور بنا دیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کارکردگی بھی نل رہتی ہے، پاکستان کے وسائل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی معکوس کا ایک شکار بنا ہوا ہے، ترقی نہیں کر رہا، ایک گول دائرے کے اندر ہم گھوم رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آئینی ریفرینڈم کروایا جائے جس میں لوگوں سے یہ رائے لی جائے کہ کیا اتنے سال 70 سال ہو گئے جس میں بہت سارے جو ادوار ہیں وہ ماشاء اللہ کے رہے ہیں، اگر یہاں صدر بھی بنے ہیں تو وہ بھی ادھر سے جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں اور صدر بھی رہے ہیں۔ تو اب صرف سویلین پریزیڈنٹ لائے جائیں جس طرح اب ترکی میں ہے، سری لنکا میں ہے، اب امریکہ میں ہے، تاکہ پاکستان بھی اب پیسے اور رشوت کی بنیاد پر یا کروڑوں روپے لگا کر اراکین پارلیمنٹ کی شکل میں اور ہر وقت بارگیننگ اور دباؤ کی شکل میں رہ کر وزیر اعظم ایسی پالیسیاں بنائے جو اراکین پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق ہوں اور اس سے ریاست پاکستان کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس کی بجائے ایک با اختیار صدر ہونا چاہیے، اور پھر گورنر بھی الیکٹڈ ہونے چاہیے، اور صوبوں کی جو ہے وہ تعداد ہمیں بڑھا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل گراس روٹ لیول پہ حل ہوں اور ان کی ترقیاتی منصوبے بنے، اور ہماری پالیسیوں میں جو ہے وہ استقامت آئے۔ ایک حکومت آتی ہے وہ ایک پالیسی بناتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے اس پالیسی کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ترقیاتی منصوبے ادھورے پڑے رہ جاتے ہیں اور ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے ایک آئینی ریفرینڈم کرایا جائے اور پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے، کیونکہ جمہوریت کا ایک یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، اس میں صدارتی طرز حکومت بھی موجود ہے۔ جمہوریت ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو۔ ہم نے 70 سال تک پارلیمانی نظام میں حکومت کو بھگتا ہے، اب وقت آ گیا کہ ہم صدارتی نظام حکومت بھی پاکستان میں آزما کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا اس میں سے حل نکل آئے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔